السلام علیکم، کیا حال ہے دوستوں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر حاضر ہیں آپ کے پاس ایک مسلمان قوم کی تاریخ لے کر۔ آج ہم جس قوم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے جنجووا قوم۔ جنجووا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جنگجو، بہادر، دلیر اور لڑاکا کے ہیں۔ جنجووا راجپوت اپنے مورے سے اعلیٰ راجہ دیو پال جنجووا کی نسبت سے جنجووا کہلاتے ہیں۔ راجہ دیو پال جنجووا ہندوستان کی قدیم ریاست ہستنا پور کا آخری تاجدار تھا۔ بہادری اور دلیری میں بے مثال ہونے کی وجہ سے انہیں جنجووا کہا گیا۔ جنجووا پنجاب میں بسنے والے راجپوتوں کی ایک ذات ہے۔ پاکستان بھر میں آباد ہیں اور ان کا آبائی علاقہ ضلع جہلم ہے یا اسے پوٹھوہار بھی کہا جا سکتا ہے۔ جنجووا راجپوت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی آباد ہیں۔ بعض جنجووا راجپوتوں نے ذریعہ معاش کے لیے مختلف پیشے اختیار کیے اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ پیشے ان کی پہچان بن گئے۔ اس لیے آج جنجووا قبیلہ کے لوگ مختلف برادریوں میں نظر آتے ہیں۔ اگر ان کی تاریخی حیثیت کی بات کی جائے تو جنجووا راجپوت کا تعلق راجپوتوں کے چندر ونشی قبیلے سے ہے۔ راجہ دیو پال جنجووا کی 7ویں پشت سے راجہ سری پت دیو پال پیدا ہوئے۔ راجہ سری پت دیو پال کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، راجہ مجپال دیو پال اور راجہ مل دیو پال۔ بیٹوں کی پیدائش سے قبل نجومیوں کی پیش گوئی تھی کہ راجہ سری پت دیو پال کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بعد میں مسلمان ہو جائے گا۔ راجہ مجپال دیو پال ہندو مذہب پر قائم رہا۔ اس کی اولاد کنوج، جودھپور اور کو شیوالک پر آباد رہے۔ راجہ مل دیو پال اپنے علم یا کسی درویش کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا۔ راجہ مل دیو پال کی شادی اپنے ماموں والی متھرا راجہ بشن دیو پال کی بیٹی سے ہوئی۔ راجہ بشن دیو پال کی اولاد نرینا نہ تھی۔ راجہ نے دستار بندی کر کے راجہ مل دیو پال کو متھرا کا بادشاہ بنا دیا۔ برہمنوں نے شدید مخالفت کی اور پورے راجستھان میں شور و غل شروع کر دیا۔ وہ ہندوستانی ریاست پر ایک مسلمان بادشاہ کا وجود کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ نتیجتاً راجہ مل دیو کو متھرا کی بادشاہت چھوڑنی پڑی۔ راجہ مل دیو پال نے ہندوستان کے مرکزی علاقوں سے دور کو شیوالک کی طرف کوچ کیا اور قلعہ راج گڑھ بنوایا۔ برہمن کی مخالفت نے کو شیوالک کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور 998 ہجری میں راجہ مل دیو پال نے ہندوستان کے شمال مغربی پہاڑی سلسلہ کوہستان نمک کا رخ کیا، جہاں اس سے قبل اس کے اجداد پانڈو رہ چکے تھے اور کوہستان نمک پر قابض ہو گئے۔ یہاں ایک قلعہ تعمیر کرایا اور اس کا نام ملوٹ رکھا، جو تاحال موجود ہے۔ راجہ مل دیو پال کے ہاں 5 بیٹے پیدا ہوئے: راجہ ویر، راجہ جودھ، راجہ کھکھا، راجہ ترنولی، راجہ سلطان محمود کالا خان۔ راجہ ویر اور راجہ جودھ نے کوہستان نمک پر ہی سکونت اختیار کی اور کوہستان نمک جو مشرق میں دریائے جہلم سے شروع ہوتا ہے اور مغرب میں دریائے سندھ تک چلا جاتا ہے اس پر اور کوہستان نمک کے ارد گرد کے علاقوں جہلم، چکوال، گجرات، خوشاب، سرگودا کے علاقوں میں راجہ ویر اور راجہ جودھ کی اولاد صدیوں سے آباد ہے۔ کوہستان نمک پر جنجووا راجپوتوں کے چند مشہور قلعے: قلعہ ملوٹ، قلعہ مکھیالہ، قلعہ گرجاگ، قلعہ کسک، قلعہ وٹلی۔ راجہ کھکا نے کشمیر کی طرف یلغار کی اور مظفر آباد کے علاقے پر قابض ہو گئے اور قلعہ چلاس تعمیر کرایا۔ راجہ ترنولی نے ہزارہ کی طرف یلغار کی اور ریاست انم دربند کی بنیاد رکھی جو 84 دیہات پر مشتمل تھی۔ راجہ سلطان محمود المعروف کالا خان کشمیر پر یلغار کے ارادے سے کوہستان نمک سے اپنی فوج لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں راولپنڈی سے مشرق کی جانب ریاست کاہرو کی حدود میں آرام کی غرض سے پڑاؤ کیا۔ معلومات کرنے سے پتہ چلا کہ اس ریاست کا بادشاہ ایک چندر ونشی راجپوت ہے اور اس کا نام راجہ سلطان احمد مٹھ ہے۔ دونوں راجپوتوں کا باہم تعارف ہوا۔ راجہ سلطان احمد مٹھ کی اولاد نرینا نہ تھی، صرف ایک بیٹی تھی جس کا نام رانی کاہو تھا۔ رانی کاہو کے نام کی نسبت سے اس ریاست کا نام کاہرو تھا۔ رانی کاہو کا نکاح راجہ سلطان محمود کالا خان سے ہوا اور راجہ سلطان احمد مٹھ نے ریاست کاہرو بیٹی کو جہیز میں دے دی۔ راجہ سلطان محمود المعروف کالے خان والی کاہرو بنے۔ ریاست کاہرو کا محل وقوع کچھ اس طرح سے تھا کہ جانب دریائے جہلم بہتا تھا، مغرب کی جانب دریائے سواں اور راولپنڈی کا علاقہ تھا، شمال کی طرف کوہوٹا کی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا جو مری تک چلا جاتا ہے اور جنوب کی طرف پوٹھوہار کا وسیع میدان تھا جو سوہاما کی پہاڑیوں تک چلا جاتا، اور اس ریاست کی ملکیت 84 دیہات تھے۔
दारुल-हुकूमत मटोर था, जो कि राजा सुल्तान अहमद मट के नाम से मंसूब है। रियासतकारों का दारुल-हुकूमत मटोर जिग्राफियाई एतबार से बुलंद जगह पर होने और चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा होने की वजह से यहाँ किले की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। चारों तरफ पहाड़ों पर फौज के लिए पोस्टें थीं। राजा सुल्तान महमूद काला खां के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, जसराय, पतराय। बेटों के जवान होने पर राजा सुल्तान महमूद काला खान ने मुल्क रियासत दोनों बेटों के हवाले कर दी है। रियासत का मशरकी हिस्सा पतराय के हवाले किया और मगरबी हिस्सा जसराय के हवाले कर दिया। खुद याद खुदा में जंगल के अंदर ऊंची जगह बसेरा कर लिया। आलम तसव्वुफ में विलायत के मनसब पर फायज हुए और उसी जगह पर उनका मज़ार है और ये जगह दादा पीर काला के नाम से मशहूर है। राजा सुल्तान अहमद मट और रानी काहो की कब्र भी मज़ार के अंदर है और माजी में राजा सुल्तान महमूद अल-मारूफ काला खां के सालाना और उसकी तकरीब बाकायदगी से होती रही है।